22 جمادی الاخری آپ کا یوم وصال ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 2 سال اور کچھ ماہ منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد وہ عظیم ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق 63 برس کی عمر پا کر کے اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور آپ کے اس امت پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امت پہ بڑے احسانات ہیں، بڑے بے شمار احسانات ہیں، اور وہ بندہ بھی آپ کا محسن ہوتا ہے جب آپ ڈگمگا جائیں تو آپ کو سہارا دے، وہ آپ کا محسن ہوتا ہے۔ تو امت اور امت کے اکابرین جب نبی کریم علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ کیا تو اس امت کو سہارا دینے والے شخص کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حکایہ بینہ جس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل تو کسی اور موقع پہ ہوئی تھی، احد میں نازل ہوئی تھی غالباً، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کتنے انبیاء وہ اس دنیا سے گزر چکے، اگر آج یہ بھی اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی نا جب افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق کی فہم و فراست کا اندازہ لگائیں، نازل یہ آیت کب ہو رہی ہے؟ جب یہ افواہ پھیلی احد کے موقع پہ، غالباً نبی کریم علیہ السلام جہاں پہ زخمی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء تو زندگی کا باب کلوز کرتے اللہ کے پاس منتقل ہوتے رہے ہیں، تو آپ کیا دین چھوڑ دو گے، دین سے پھر جاؤ گے؟ لیکن جب حقیقی طور پہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے آپ نے انتقال اور پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ کے رسول سے جب تک رب نے چاہا، میں مفہوم بیان کر، جب تک رب نے چاہا ہم میں موجود رہے، جب اللہ نے بلا لیا تو چلے گئے، کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم یوں لگا، صدیق اکبر نے آیت پڑھی یوں لگا جیسے آیت ابھی اتر رہی ہے۔ یہ استدلال اتنا زور کا استدلال اور موقع کی مناسبت سے قرآن کو پڑھنا یہ سیدنا صدیق اکبر ہی کا کام ہے۔ برادران اسلام، ہر صحابی کی اپنی شان ہے، ہر صحابی کا اپنا اعزاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وہ عظیم جماعت ہے جس کو اپنے پاک نبی کی سنگت کے لیے چنا ہے، تو عام لوگ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، اور ان کو عام سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کی شان ذرا نرالی ہے، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا غور کیجئے گا کہ اپنے پاک نبی کی
رفاقت کے لیے ہجرت کے موقع پہ اللہ نے انتخاب کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کا کیا کہ اب اجازت لے کر کے مدینہ کئی پہلے نکل گئے تھے، کئی جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اجازت مانگی تھی، حضور نے فرمایا نہیں۔ دوسری بات، وہ بندہ جس کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں، وہ اعزاز سیدنا صدیق اکبری کا ہے۔ آپ کے والد، آپ خود، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے۔ تیسرا اعزاز، وہ بندہ جس کی صحابیت کی گواہی قرآن نے دی ہے، اذ یقول لصاحبہ کے الفاظ کے ساتھ، وہ سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں۔ برادران اسلام، وہ بندہ جس کی صداقت کی گواہی قرآن نے دی ہے، وہ بندہ بھی سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر کے آیا اور وہ جس نے سچ کی تصدیق کی، یہی متقین ہیں۔ برادران اسلام، یہ اعزازات وہ اعزازات ہیں۔ اور پھر غور کیجئے گا، وہ بندہ جس نے حضور کی زندگی میں 17 نمازیں مصلی رسول پہ پڑھائی ہیں، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں۔ 17 نمازیں حضور کی زندگی میں ظاہری میں مصلی رسول پہ پڑھانے والا بندہ تو کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور وہ بندہ کہ جس کے لیے جنت کی 8 دروازوں سے صدا لگائی جائے گی کہ صدیق ادھر سے آ جائیں، صدیق ادھر سے آ جائیں، صدیق ادھر سے آ جائیں، وہ بندہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے امت کو ہر موقع پہ سہارا دیا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو مجھ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنسبت دوسرے خلفائے ثلاثہ کے میری اپنی رائے ہے، آپ کو اختلاف کا حق ہے آپ کو، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی طبیعت میں زیادہ ٹھہراؤ تھا، کیونکہ آپ اگر حضرت عمر فاروق کو دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت میں جلال تھا، اگر آپ حضرت سیدنا عثمان غنی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں حلم غالب تھا، بہت جس کو کہتے ہیں نا پولائٹ اور کول مائنڈڈ۔ حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی بھی اوپر ایک جلالی کیفیت کا ایک ہوتا تھا، کیونکہ وہ شجاع آدمی تھے، جھری آدمی تھے۔ یہ نہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خدا نخواستہ نہیں، ایسی نہیں ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے فیصلہ کر گزرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک وصف دیا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ دیکھیں نا اس حالت میں امت کو سنبھالنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا غم یہ کوئی معمولی غم نہیں ہے، آج بھی آپ تصور کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسرا، ارتداد، زکوٰۃ کے منکرین، جھوٹے نبی، نئے فتنے، سب کو ہینڈل کیا بڑے احسن طریقے سے، اور جو فیصلے میرے نبی کر گئے، سیدنا صدیق اکبر نے کہا جو فیصلے میرے نبی کر گئے صدیق اکبر ان سے ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو برادران اسلام، یہ اعزازات ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے حوالے سے بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس نبی کی مدد نہیں کی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے جو اس کی مدد کر دی۔ جب کافروں نے انہیں ہجرت پہ مجبور کیا اور 2 بندے تھے اور 2 میں سے دوسرے اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں سے غور طلب بات یہ میں نے پچھلے جمعے بھی یا اس سے پچھلے بھی آپ کی گوش گزار کیا، وہ تو ایک اللہ کا معبود تھا اور ایک اللہ کا کہ نبی کا معبود تھا، سیدنا ابو بکر صدیق تھے، ان کو اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد شامل حال رہنی تھی۔
لیکن آپ کی اور میرے اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال کیسے ہوگی؟ سوال تو یہ ہے نا، وہ بھی اللہ کی نصرت کے متمنی، ان کے شامل حال ہو گئی، آپ اور میں بھی زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی تائید اور نصرت کے متمنی اور متلاشی ہیں، تو ہماری ساتھ کیسے ہوگی؟ تو قرآن نے کہا ہے لئن اقمتم الصلاۃ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں بشرط نماز قائم کرو۔ آپ کو اور مجھے تائید الہی، نصرت الہی، اللہ کا فضل، اس کی مہربانی، اس کا کرم تب شامل حال ہوگا جب ہم اللہ اکبر ہو تو ہم اپنی پیشانی سجدے میں ٹیک دیں، اور رب کی تائید آپ کے شامل حال بھی ہو جائے گی۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، حضور کی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں اپنے ساتھی کو کہ آپ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو رب نے پھر کیا مہربانی کی؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے سکینہ نازل کیا۔ سکینہ سکون، یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، لگژری لائف کا نام سکون نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ کتنے لوگ ہیں اب اپنی کمیونٹی میں دیکھتے ہیں فل لگژری لائف کے اندر بھی وہ مضطرب ہوتے ہیں، ان کی ذہنی کیفیت وہ اطمینان نہیں ہوتے ہیں، اور اس کو اگر فیل کرنا ہو تو آپ کو یوں لگے گا جس طرح آپ کو کوئی نہ کوئی اندر سے کوئی چیز ہٹ کر رہی ہے، آپ مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ رائے خدا کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سکینہ نازل کرتا ہے، آپ کے قلب میں، آپ کے ذہن میں ٹھہراؤ آتا ہے، سکون محسوس کرتے ہیں، بھلے آپ کی جیب خالی ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کی قسم جب آپ اللہ اللہ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کیفیات نازل ہوتی ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ کے اوپر کیفیات نازل ہوتی ہیں، اور وہ کیفیات آپ کو دنیا و مافیا سے مستغنی کر دیتی ہیں۔ آپ کو خالی جیب بھی بھاری نہیں لگتی ہے، لیکن آپ کی جیب بھری ہوئی ہو لیکن آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو بھی آپ مطمئن نہیں رہتے، آپ کو اندر اندر سے کوئی چیز کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے سکینہ نازل کیا اپنے نبی پر۔ قرآن مجید میں جن آیات میں سکینہ کا ذکر ہے 5 یا 6 آیات ہیں، 6 سے غالباً اوپر نہیں ہیں، میں دیکھ رہا تھا میرے ذہن میں ایگزیکٹ 5 ہیں یا 6 ہیں۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ آدمی جو مضطرب ہو، بے چین ہو، بے پریشان ہو، کسی بھی گم گم کی کیفیت میں مبتلا ہو، اگر وہ یہ آیات پڑھے گا تو اللہ کی ذات اپنے ان پیاروں کے صدقے میں اس کے اوپر بھی سکینہ نازل کرے گا۔ یعنی رب کی ذات، دیکھیں نا، آپ تصور یہ کرتے ہیں نا جب یہ آیت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا وہ عظیم لوگ تھے جن کے اوپر اللہ نے سکینہ نازل کیا، تو الہی ان کے صدقے میں میرے دل پہ بھی سکون نازل کر دے۔ تو پھر رب تو مہربانی کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربانی کرنے والا، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، آپ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی پائیں گے، رجوع کر کے تو دیکھیں ذرا۔ تو علماء نے لکھا کہ اگر کوئی سکون چاہتا ہے، کہیں کی اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہے، تو یہ آیات جو ہے یہ تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون مہربانی فرما دے گا۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی گوش گزار کیا کہ جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو آپ نے ابتدا میں ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ یہ تھا یا ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، لوگو میں تمہارے اوپر خلیفہ بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ آجی اور انکساری دیکھیں، آجی اور انکساری، لست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی، اگر میں درست فیصلہ کروں، درست بات کروں تو میری تائید اور نصرت کرنا، میری معاونت کرنا، میری مدد کرنا۔ دیکھیں نا، یہ بڑے معنی خیز جملے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں بندہ تو ٹھیک ہے، بات بھی ٹھیک کر رہا ہے، لیکن چونکہ میرے قوم قبیلے کا نہیں ہے لہذا میں اس کی تائید نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں۔ قوم قبیلہ لازمی نہیں ہوتا، بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اصول پہ کون ہے، حق پہ کون ہے۔ تو 2-3 لفظوں میں بات سمجھا گئے،
فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ غلطی کی گنجائش ہے۔ کوئی بندہ انبیاء کے بعد اس دنیا میں کامل اور مکمل نہیں آیا ہے۔ اگر کہیں مجھ سے کوئی کمزوری ہو جائے، میں بڑا ہلکا سا ترجمہ کر رہا ہوں، ان نسات ہو، اگر کوئی کہیں کمزوری دیکھو تو مجھے قومونی، مجھے درست کر دینا۔ اور پھر یہ جو آپ کہتے ہیں نا حکومت پیٹتی ہے، جی مافیا ہے ہر طبقے میں، مافیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی سیرت سے کام لو۔ ادھر بھی مافیا ہے، ادھر بھی مافیا ہے، ادھر بھی مافیا ہے، ادھر بھی مافیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کو پڑھو اور ان کے ذہن کے اندر جو خمار ہے اس کو نکال دو۔ سیدنا صدیق اکبر نے پہلا خطبہ یہ دیا کہ تم میں جو اپنے آپ کو قوی سمجھتا ہے وہ خلیفہ وقت کے نزدیک انتہائی کمزور ترین شخص ہے۔ اگر وہ کسی کا غصب کرے گا، سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں اس سے حق چھینوں گا، غریب کو دلاؤں گا۔ اور پھر آپ نے کہا غریبوں کو حوصلہ بھی، دیکھیں نا غریب آدمی کہتا ہے یار ہمارا کون ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ جب کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے ہمارا کون ہے یار، ہماری سفارش کیا ہے یار، ہم کیا کریں یار، ہم کدھر جائیں یار، نہ کوئی کورٹ میں بندہ ہے، نہ کوئی کچہری میں بندہ ہے، نہ کوئی کہیں اور ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ لیکن دین اسلام وہ آپ کو نظام دیتا ہے کہ جہاں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ گئے جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک انتہائی مضبوط ترین آدمی ہے، مضبوط ترین آدمی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کوئی کسی کمزور کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر کر دیتا ہے، اللہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر کر دیتا ہے۔ اور جب کسی قوم میں بے حیائی عروج پہ ہوتی ہے تو وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا آخری جو آپ کے خطبے کے مختصر خطبے کے الفاظ ہیں بڑے قابل غور ہیں۔ آپ کی آخری بات خطبے کی بھی وہی جو میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ کی زندگی کی آخری بات تھی۔ حضور نے اپنی زندگی میں آخری وصیت کیا فرمائی تھی؟ الصلاۃ۔ تو سیدنا صدیق اکبر اپنے خطبے کے آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، نماز قائم کرنا اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، نماز قائم کرنا اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ برادران اسلام یہ وہ مختصر خطبہ ہے، ایک صفحے کا نہیں ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں نا یہ قانون بنا کے تھک جاتے ہیں، پھر کوئی شکم نکل آتا ہے، پھر بناتے ہیں، پھر کوئی شکم نکل آتا ہے۔ اور جب تم اتنا سر جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہو تو ذرا تھوڑا سا ان صحابہ کی زندگی کو بھی تو دیکھ لو، آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی۔ آپ نے نا لوگوں کے ذہنوں میں جو بات تھی اس کو پہلے ہی معاف کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی مضبوط آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا جو مضبوط ہے وہ کمزور ہے، جو کمزور ہے وہ مضبوط ہے۔ تو برادران اسلام یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یوم وصال 22 جمادی الاخری ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے تئیں جو ممکن ہو سکے اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضری لگوائیے، چاہے تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کے، نفل پڑھ کے، تاکہ کم از کم ان غلامان کے اندر آپ کا نام بھی شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس عظیم ہستی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا